ایران کا آپریشن وعدہ صادق سوم کے تحت اسرائیل پر حملوں کی 14ویں لہر کا آغاز۔ صہیونی ریاست پر بڑے پیمانے پر بھاری بھرکم میزائل داغ دیے، ڈرونز کا بھی استعمال۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق تازہ کارروائیوں میں اسرائیل کے اہم عسکری اور انٹیلیجنس اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا اسرائیل کے سابق وزیر کے گھر پر میزائل حملہ، اسرائیلی میڈیا کی حملوں کی خبریں چھپانے کی کوششیں۔ ایران اسرائیل وزیر کے گھر پر حملے کی ویڈیو سامنے لے آیا، حملے میں متعدد اموات کا بھی خدشہ۔ روس کی ایک بار پھر امریکہ کو ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں میں مداخلت سے باز رہنے کی تنبیہ۔ امریکہ نے ایسا کیا تو نتائج کنٹرول سے باہر ہوں گے، وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا نے خبردار کر دیا۔ ججز کا تبادلہ غیر آئینی نہیں ہے، سپریم کورٹ نے ججز ٹرانسفر کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ فیصلہ 3-2 سے سنایا گیا۔ صدر مملکت کا اختیار باقاعدہ طریقہ کار کے تحت استعمال ہوتا ہے۔ ججز کے ٹرانسفر کے خلاف تمام درخواستیں نمٹا دی گئیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ جسٹس نعیم افغان اور جسٹس شکیل احمد نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا۔ کہا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفر کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ ٹرانسفر کے معاملے پر صدر مملکت نے آئینی خلاف ورزی کی۔ تاریخی اور اہم ملاقات، پاک امریکہ تعلقات کے ایک نئے باب کا آغاز۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے امریکی صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات۔ ٹرمپ نے سید عاصم منیر سے ملاقات کو اعزاز قرار دے دیا۔ عاصم منیر کو جنگ روکنے پر شکریہ ادا کرنے کے لیے مدعو کیا تھا۔ ٹرمپ کی سپہ سالار کی پاکستان سے لگن اور عزم کی تعریف، بولے مجھے پاکستان سے محبت ہے، پاکستان ایٹمی طاقت ہے، 2 ایٹمی قوتوں میں جنگ بندی کرائی۔ فیلڈ مارشل سے ایران کے معاملے پر بھی بات چیت کی۔ پاکستان ایران کو ہم سے بہتر جانتا ہے، نہیں چاہتے جوہری ہتھیار ایران کے ہاتھ میں آئے۔ تہران کے خلاف فتح اس کے ایٹمی پروگرام کے رول بیک ہوگی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور امریکی صدر ٹرمپ کی 2 گھنٹے طویل نشست، کیبنٹ روم میں ظہرانے میں شرکت، پاک امریکہ تعلقات، انسداد دہشت گردی اور خطے میں امن کے قیام پر گفتگو۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے بھارت کے ساتھ جنگ بندی میں معاونت پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ امریکن صدر نے قیام امن اور دہشت گردی کے خلاف کوششوں پر خراج تحسین پیش کیا۔ ملاقات میں ایران اسرائیل تنازع، تجارتی تعاون، مصنوعی ذہانت، توانائی، کرپٹو کرنسی اور مائننگ سیکٹرز پر تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ صدر ٹرمپ کو پاکستان کے دورے کی باضابطہ دعوت بھی دی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ظہرانے کے بعد اوول آفس کا دورہ کیا۔ فیلڈ مارشل کے اعزاز میں امریکی صدر کا ظہرانہ ایک بڑا سنگ میل، خطے سے باہر اس دورے کے خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا بیان، بھارتی میڈیا کی جانب سے پاکستان کو چین سے 40 J-35 لڑاکا طیارے ملنے کی خبر پر کہا، اگر بھارت ان خبروں پر پریشان ہو رہا ہے تو اسے پریشان ہونے دیں، کوئی بھی ہتھیار حاصل کرنا ہمارا حق ہے۔ کشمیر کا مسئلہ اب 2 طرفہ نہیں رہا، صدر ٹرمپ کی پیشکش کے بعد مزید اجاگر ہو گیا ہے۔ دنیا میں کسی آرمی چیف کو ایسے مدعو نہیں کیا گیا۔ آرمی چیف کو امریکہ میں بہت زیادہ پروٹوکول ملا۔ عاصم منیر کو کوئی ڈو مور نہیں کہہ سکتا۔ سینیٹر فیصل وابڈہ کہتے ہیں فیلڈ مارشل پاکستان کے لیے بہت سی مثبت چیزیں لے کر آ رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ٹرمپ سے ملاقات، بھارتی میڈیا کے اپنے ہی وزیر اعظم پر کڑی تنقید، کہا عاصم منیر ٹرمپ سے ملاقات کر رہے ہیں، فیلڈ مارشل سفارتی تعلقات بہتر بنا رہے ہیں، مودی فوٹوگرافی میں مصروف ہیں، مودی کی خارجہ پالیسی ناکام ہو چکی ہے۔ اسرائیل کے ایران پر وحشیانہ حملے جاری، ایران کے عراق ہیوی واٹر نیوکلیئر ری ایکٹر کو نشانہ بنایا۔ تہران میں ریڈ کریسنٹ کے مرکز کے قریب فضائی حملہ، شدید دھماکے کی آوازیں، حملوں میں شہادتیں 272 تک جا پہنچی۔ ایران کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا گیا تو ایران اسرائیل جنگ تمام مشرق وسطیٰ میں پھیل جائے گی۔ عراق کے اہم مذہبی رہنما آیت اللہ سید علی سیستانی نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کر دیا، کہا ایران کی اعلیٰ قیادت کے خلاف اس طرح کا کوئی بھی اقدام جنگ میں مزید شدت لے آئے گا۔
روس اور چینی صدور کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ، ایران پر اسرائیل کے حملوں کی مذمت، خطے کی صورتحال میں کمی پر اتفاق، کہا کہ اسرائیلی اقدامات اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہیں، ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق مسائل کا فوجی حل نہیں۔ روسی صدر پیوٹن کا اسرائیل کی جانب سے ایرانی سپریم لیڈر کے خاتمے کے امکان پر بات سے گریز، کہا روس ایران معاہدے میں دفاعی شعبے سے متعلق شقیں شامل نہیں، ایران کی زیر زمین یورینیم افزودگی کا سہولیات بدستور فعال ہیں، ایسا حل تلاش کیا جائے جو ایران اور اسرائیل دونوں کے مفادات کا تحفظ کرے۔ انتباہ کیا کہ ایران میں رجیم چینج آپریشن کے تباہ کن نتائج ہوں گے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر کا امیر قطر تمیم بن حمد الثانی سے ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور۔ ایران اسرائیل کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں بھی جاری، یورپی وزرائے خارجہ ایران سے جمعے کو جوہری مذاکرات کریں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ ایرانی ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ مذاکرات جنیوا میں جرمن قونصل خانے میں ہوں گے۔ یورپی یونین کے اعلیٰ سفارتکار بھی مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ اسرائیل ایران جنگ پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی جمعے کو ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ازبک وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق OIC وزرائے خارجہ کونسل اجلاس کے ایجنڈے پر بات چیت ہوئی۔ OIC اجلاس 21 اور 22 جولائی کو استنبول میں ہوگا۔